السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے۔ بارش کے موسم میں کچھ مسائل شریعت کے کافی کمپلیکیٹڈ آتے ہیں، ایسے کہ انسان اس وقت سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، پاکی ناپاکی کی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ تو آج بارش کے بارے میں کچھ دو چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے جو برستا ہے وہ پاک ہے۔ قرآن کریم میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، ماء طہورا کہا گیا ہے، اس لیے بارش کا پانی جسم میں لگ جاوے تو وہ ہمارے کپڑے، ہمارے جسم پاک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ پانی بڑا بابرکت ہے، ماء مبارکہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں، برکت والا پانی ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے، برکت والا پانی ہے۔ بارش مانگنے کی دعائیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اسقنا، جب بارش مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اسقنا 3 بار پڑھنا چاہیے، اللہم اسقنا، اللہ ہم کو سیراب کر دے۔ بخاری شریف ہی میں ایک جملہ اور آیا ہے روایت میں، اللہم اغثنا، اللہ ہماری مدد فرما، ہم پر بارش فرما، ہم پر بارش نازل فرما، یہ بھی ایک جملہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی روایت میں بارش کی دعا آئی ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا، دیکھو آپ اسکرین پر آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ بارش اللہ سے مانگنے کی دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، اور قبول شدہ دعائیں ہیں، مقبول دعائیں ہیں، اس لیے ان کلمات کے ذریعے ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ ہاں، اگر بارش بہت زیادہ ہو جاوے، باڑھ آ گئی ہو، بارش کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو اس موقع پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ تو ہوا بارش کی دعا، اور بارش زیادہ ہو جاوے تو کیا پڑھنا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی نا اگر، تو دوستو بزرگوں، یہ جو نظام کائنات ہے نا، ہمارے اعمال کا اس نظام کائنات پر اثر پڑتا ہے۔ کئی ایسی باتیں منقول ہیں کہ فلاں گناہ کی وجہ سے عالم پر یہ اثر پڑتا ہے، ان میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، یعنی بارش کا نہ ہونا یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے رب سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، وہ یقیناً گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے اور بارش برسائیں گے، ٹھیک ہے۔ بارش جب برستی ہے نا تو یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا پانی ہوتا ہے، اللہ کی یعنی گویا کہہ لو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پانی، اس وجہ سے بڑا برکت والا پانی ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2083، زبردست روایت ہے۔ خلاصہ کلام روایت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے کپڑے جو اوپر کے پہنے ہوئے تھے آپ نے وہ ہٹائے، اور اس پانی کو آپ نے ڈائریکٹلی اپنے بدن پر لیا، ڈائریکٹلی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے پوچھنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بارش کا پانی آ رہا ہے یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بالکل ابھی قریب زمانے میں آیا ہے، گویا یہ برکت والا پانی ہے، تو آپ باقاعدہ اس کو اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ اس لیے اگر وہاں پر ہمارا گھر ہو، گھر میں کہیں کھلا حصہ ہو، یا ہمارے گھر کی چھت ہو، دیواریں گھر کی چھت کی طرح بلند ہو، تو وقار کے ساتھ ایک مسلمان کے وقار کو باقی رکھتے ہوئے ہم اگر بارش کے پانی میں نہائیں تو یہ کافی اچھی چیز ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے یہ۔ اس لیے بارش کے پانی میں نہانا یہ کوئی انسانیت اور شرافت اور اسلام کے خلاف بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ بارش کے پانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پانی کو ڈائریکٹ اپنے بدن پہ لینا یہ ثابت ہے۔ بارش کے پانی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ کیچڑ کا مسئلہ۔ ہم چل رہے ہیں راستے پر اور چھینٹے اڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی گاڑی نکلتے ہوئے ہمیں چھینٹے اڑا دیتی ہے، یا ہم خود چل رہے تھے، بارش کے پانی سے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے پاجامے پر، ہماری پینٹ پر، ہمارے کرتے میں کہیں چھینٹے لگ جاتے ہیں، تو کیا ان چھینٹوں کے لگنے کی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے کپڑوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بارے میں دیکھیں، اگر ہمیں یقین ہے، یہ غالب گمان ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ بارش کا کیچڑ ہے،
نالی کا پانی نہیں ہے، گوبر نہیں ہے، یا دیگر اس کے اندر کوئی گندگی نہیں لگی ہے، صرف کیچڑ ہے، تو اس صورت میں تو ہم نماز پڑھیں گے، نماز ہماری ہو جائے گی. وہ بارش کے کیچڑ جو ہے بارش کا وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہوا. لیکن اگر اس کیچڑ میں نالی کے پاس تھا وہ کیچڑ، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ نالی میں اور بارش کا پانی مل کر اکٹھا ہوا تھا، وہ ہمارے جسم پر اڑا ہے اور ہمیں سونگھنے پر بدبو بھی آ رہی ہے گندگی کی اور ناپاک کی، تو اس صورت میں تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. بات کو سمجھیے گا. یقین ہے، غالب گمان ہے کہ بارش کا کیچڑ ہوگا تب تو کپڑے پاک ہے ہمارے. ٹھیک ہے، نماز اسی حال میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ گندگی ہے، دھو لیں، اچھا ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن وہ کپڑے پاک ہیں. اور اگر نالی کا پانی بارش کے پانی میں مل کر یا صرف نالی کا پانی ہمارے کپڑے پر لگا ہے، پاجامے پر لگا ہے، تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. دو بات ہوئی. لیکن اگر کنفیوژن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہو بارش کا پانی ہو سکتا ہو نالی کا پانی ہو، کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ بارش کے موسم میں جہاں عام طور پر ایسا ہو رہا ہو، اس کا راستہ ہی ویسا ہو، تو ٹھیک ہے، مجبوری کے درجے میں اب وہ معاف ہے. چونکہ وہ عموم بلوا کا مطلب ایک ابتلاء عام ہے. عام طور پہ بارش کے موسم میں ایسا ہوتا ہے، روزانہ بارش ہو رہی ہے، اس راستے سے ہمارا گزر ہے، چھینٹے اڑ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں شریعت نے اس کو معاف قرار دیا. لیکن ہمارا گزر اگر اس راستے سے اکثر نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے، کبھی ایسی حالت پیش آئی ہے، تو احتیاطاً علماء فرماتے ہیں کہ بھی کپڑوں کو بدل لینا چاہیے. یہ ہے خلاصے کلام بارش کے کیچڑ کے بارے میں. تو بارش کے یہ مسائل موسم کے حساب سے آپ کے سامنے ضروری تھی، جن کی ڈسکس کرنا، جن کی وضاحت کرنا. اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.